السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل اور ان کا روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر خدمت ہے۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے۔ آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جی، وہ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو کاروبار رک جاتا ہے یا دکانداری میں فرق آ جاتا ہے، کاروباری مسائل کو حل کرنے کے لیے بندش ہو جاتی ہے، یا بندش کو دور کرنے کے لیے، یا اس طرح مال بھی موجود ہوتا ہے، سارے اسباب بھی کیے ہوتے ہیں لیکن کام نہیں چلتا، تو اس کے لیے کچھ بتائیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی ہی آسان اور بڑا ایک مجرب عمل ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تمام کاروباری افراد کے لیے ہے، تمام دکاندار حضرات کے لیے ہے، اور یہ تمام نوکری پیشہ افراد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی نوکری میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے اس سے۔ تو یہ آپ جو عمل ہے نا، یہ آپ نے بڑا آسان سا عمل ہے، چھوٹا سی تسبیح پڑھنی ہے کہ جب بھی آپ اپنے دکان پہ جائیں یا کاروبار والی جگہ پہ جائیں، آفس میں جائیں، جہاں بھی جائیں، سب سے پہلے جا کے اپنی چیئر پہ بیٹھیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کو تسبیح کو بتانے سے پہلے میں آپ کو جو تلقین کرتا ہوں بارہا ہر ویڈیو میں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز جو ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ نماز ہم نے ضرور پڑھنی ہے، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کے بغیر ہمارا مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ رمضان شریف گزر رہا ہے، رمضان شریف کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، اور اب لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ نماز کی طرف توجہ رکھیں، رجوع رکھیں۔ کوئی بھی عمل کریں، نماز جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ نماز اس کی عمل کی طاقت کو جو ہے وہ 1000 گنا زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ عمل یہ ہے جی کہ آپ نے جب بھی اپنی صبح دکان پہ جانا ہے، اپنے دفتر میں جانا ہے، اپنے کاروباری کسی بھی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے، تو آپ نے بیٹھتے ہی دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاروں کل جو ہے وہ اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بیٹھ کے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے یہ پڑھیں، اول آخر دوسری پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، بہت آسان سی تسبیح ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے وہ 5-10 منٹ میں آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اس طرح پڑھنی ہے، اس کو سمجھ لیں ذرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر دوسری پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھ کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ یہ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک دو مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ تسبیح مکمل 100 مرتبہ کرنی ہے، اور اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں آخر میں۔ درود شریف ہمیشہ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھیں۔ جتنی مرتبہ زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ پڑھیں، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی کاروبار کام کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اس کو ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں اپنا، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، یہ آپ جتنا مرضی پڑھیں، جب مرضی پڑھیں، لیکن یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ بس آپ کوشش کریں کہ جب آپ صبح دکان پہ جائیں تو اپنی دکان پر، اپنے دفتر میں، اپنے آفس میں، یہیں کاروباری جگہ پہ جہاں بھی جائیں، فیکٹری ہے کوئی بھی ہے، وہاں جا کے بیٹھے اور یہ تسبیح شروع کر دیں۔ تسبیح جو ہے وہ بڑے آسان، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے، یا ایھا یا قیوم پڑھنا ہے، اور سورہ ملک کی پہلی آیت پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لے تو یہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے آپ نے اپنے دعا کرنی۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک تسبیح پوری کرنی ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو کریں عمل کو، انشاءاللہ کاروبار میں جو بھی کوئی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، کوئی روکا، کوئی اپنے جو ہمارے دوست نوکری پیشہ ہیں ان کو کوئی مشکل ہے، اس کے لیے بھی اس میں آسانی ہو جائے گی، اور ان کے افسران بالا سے ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ روزی میں، رزق میں بہت برکت ہوگی، اور آپ کو کام کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بکری بھی اچھی ہوگی۔ ہم آپ کا اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھیں گے، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ آپ کی خیر کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔